میرے بھائیوں دوستو، جلسہ استراحت اللہ کے نبی علیہ السلام 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر پھر اٹھتے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ جلسہ استراحت یہ نماز نبوی کا ایک لازمی جز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک نماز بھی جلسہ استراحت کے بغیر نہیں پڑھی۔ تورک کیا ہے؟ تورک ہے کہ آپ نے جب سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرتے ہوئے آپ نے اپنا جو بایاں پاؤں ہے، یہ والا جو پاؤں ہے بایاں، یہ آپ نے اپنی پنڈلی سے باہر نکالنا ہے۔ اور اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ امام کے لیے ہے اور ایک مقتدی۔ دونوں طریقہ امام اختیار کر سکتا ہے، لیکن مقتدی جو ہے وہ اپنا پیر باہر نکالے گا۔ پیر باہر نکال کے اگلے کو نہیں مارنا، باہر کی طرف نکالے، اگلے آدمی کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہیں بنے گا اور سنت کے اوپر آپ کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ پہلا طریقہ ہے اس کو پنڈلی کے اوپر سے نکالے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کبھی کبھی تورک کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ ہے پنڈلی کے نیچے سے پاؤں نکالنا، جو ہمارے ہاں متداول ہے۔ اب آخر میں علماء کے توسط سے میں یہ پیغام اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے ہماری مساجد میں باقاعدہ مسنون نماز سکھائی جاتی تھی، بچوں کے پاس مسنون نماز ہوتی تھی۔ آج وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہماری مساجد سے نکل چکی ہیں، الا ماشاءاللہ۔ جو ٹیوشن پڑھانے والے علماء ہیں، بڑا کوئی درویش بندہ ہونا ناظرے کے ساتھ ساتھ بچے کو دعا سکھا دے گا، مسنون نماز جو ہے وہ نہیں سکھائی جاتی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ مثال میں، بیٹا کھڑے ہو آپ، اللہم باعد بینی سناؤ بھائی۔ اب یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بچہ ہے 10-12 سال کا، 10 سال عمر ہوگی کہ 12 سال ہے، 12-13 سال ہے، بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ یہ جو دعا ہے آگے جو ہمارے آنے والے بچے ہیں ان بچوں کو نہیں یاد، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا نہیں یاد، بلکہ ایک فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو دعائیں یاد ہیں نا ان کے بارے میں بھی ضعیف ہے۔ ربی جالنی بھی کوئی نہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی مجبورنی بھی کوئی نہیں، سب اڑا اڑا کے پھینکی جا رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ نماز کا حشر و نشر ہم نے کر کے رکھ دی۔